آپ غور کیجئے کہ نفسیات میں جو ایک چیپٹر ہے نا ہیبٹ بریکنگ کا اور ہیبٹ فارمیشن کا، عادت توڑنا اور عادت ڈالنا، اس کا انسان کی غذا سے، بھوک پیاس سے اور بار بار کی پریکٹس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی شخص کسی بری عادت میں مبتلا ہو تو اس عادت کو توڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ 7 مرتبے ایسا کم از کم کرے کہ جب اس عادت کا بہت سخت تقاضا ہو تو ذرا ڈٹ جائے اور نہ کرے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ عادت جو ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ایک جنگل میں آپ ایک مرتبے گاڑی لے جائیں، بیل گاڑی یا کار لے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کچا راستہ ہے، اس میں سے راستہ بنانا بڑا مشکل ہے، تو ایک مرتبے تو گاڑی کو وہاں سے نکال کے لے جانا بڑا مشکل ہوگا، بھئی یہ بار بار پھنسیں گے، گاڑی پھنسے گی، آپ مشکل سے نکال کے لے جائیں گے۔ کہتے ہیں اب دوسری مرتبے اسی جگہ سے گاڑی نکالنا، ٹریکس بن جائیں گے، تیسری مرتبے اور آسان، چوتھی مرتبے اور آسان، یوں وہ ایک بیٹن ٹریک بن جائے گا۔ کہتے ہیں یہی عادت ہوتی ہے انسان کی کہ ایک عمل کو جب آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ عادت توڑنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ کہ اس راستے کو کھود ڈالو۔ ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو کہ جس طرح سے آپ لہراتے ہوئے گاڑی کو لے گئے، راستہ بدل دو، اس راستے کو زگ زیگ کر دو تاکہ وہ سارے کے سارا آپ کا جو ہے سسٹم وہ بدل جائے۔ روزے میں آپ یہ دیکھیے کہ یہی کچھ کیا جاتا ہے کہ پورا آپ کا روز کا جو سسٹم ہے، روز کا جو آپ نظام معمولات کا ہے، اس کو آپ بدل ڈالتے ہیں تاکہ جس عادت کو جہاں برقرار رکھنا ہو اس کو برقرار رکھا جائے، جس کو توڑنا ہو اس کو توڑ دیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت فرمائی، اس سے ثابت ہوا کہ پہلی جو امتیں تھیں ان پہ بھی روزہ فرض تھا۔ جی اب یہ بتائیے کہ جو ہمارے ہاں روزہ ہے اس کا تصور باقی جو امتیں تھیں ان سے کیسے یہ مختلف ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں دینی ادیان کو، اس انجیل میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مسلسل روزے رکھے، توریت میں نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے۔ گوتم بدھ کا جو واقعہ ہے، وہ تو خیر بدھ کا معاملہ تو ہے ہی، لیکن خیر گوتم بدھ کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا یا نہیں لیکن تھا۔ ایسے ہی ہندوؤں میں بھی ورت رکھے جاتے ہیں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آسمانی مذہب ہے یا نہیں، کیا شکل ہے ان کی۔ لیکن جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کے ہاں روزہ نہ ہو، اور یہ اس طرح سے ایک مقررہ وقت میں اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنے کا ایک پورا سسٹم اور نصاب نہ۔ آپ کچھ پوچھ رہی تھیں عمران؟ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ فرض آپ نے فرمایا کہ اس کا 70 گنا ثواب ہوگا فرض پڑھنے کا، اور نفل اس کا جو ہے فرض کے برابر ہے، تو جو جرائم اور یہ برائیاں ہیں وہ رمضان میں کی جائیں تو ان کا تو میرے خیال میں گناہ بھی زیادہ ہوگا، زیادہ ہونا چاہیے۔ زیادہ ہی ہوگا، یہ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ 70 گنا ہوگا، لیکن بہرحال یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جس موقع پہ اجر زیادہ ہوتا ہے وہاں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ میں دیکھیں کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ برائی کا ارادہ کریں اور آپ کو اس پہ سزا مل جائے۔ اچھا، برائی کا ارادہ جو ہے بری بات ہے، نیکی کے ارادے پہ تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں، یہ ان کی شان کریمی ہے کہ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کا عمل ابھی آپ نے نہیں کیا تو آپ کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ نیکی کا عمل جب آپ کر چکتے ہیں تو پھر اس کا 10 گنا اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن برائی کا ارادہ آپ جتنا کرتے رہیں، برائی کے لیے آپ بے شک چل بھی کھڑے ہوں، کچھ نہ کچھ کر بھی گزریں، لیکن جب تک کہ اس ایکٹ کو آپ کمٹ نہ کریں، پرفارم نہ کریں، اس وقت تک نہیں، اس وقت تک برائی نہیں لکھی جاتی۔ اور برائی جب آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر 10 برائیاں نہیں لکھتے، ایک ہی لکھتے ہیں، یہ بھی ان کی شان کریمی۔ بالکل صحیح ہے۔ مکہ ایک ایسی جگہ ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ کہ وہاں جو شخص الحاد کا اور ظلم کا ارادہ کرے تو کہتے ہیں وہاں اس کو ہم عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اب وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ نیکی کا اجر جو ہے 1,00,000 گنا ہے، ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں تو وہ 2,00,000 کے برابر۔ تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں برائی کا ارادہ کرنے پہ بھی سزا مل جاتی، اور یہ مشاہدے میں بھی آئی ہے بات۔ کئی لوگوں کو ہم نے وہاں پٹتے ہوئے دیکھا ہے، صرف ذرا سی نیت میں خرابی آئی اور پٹائی ہو گئی، کئی لوگوں کو ہم نے اس انداز میں بھی دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے تھے فیصل آپ سے، رمضان کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات اور ان کی انفورسیبلٹی جو ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے رمضان ہے تو کھانے پینے کی دکانیں بند ہیں یا روزہ خوروں کو سزا دی جاتی ہے، تو بعض لوگ اسی سے ڈر کے کہتے ہیں کہ چلو کھانے کو تو کچھ نہیں ملنا تو چلو روزہ ہی رکھ لیں۔
تو جب یہ تصور آ جائے تو فری ول اور جو عبادات ہیں ان کا آپس میں ہم کیسے انٹیگریٹ کریں گے؟ دیکھیں فری ول ہے اس حد تک کہ آپ ایک شخص کو فری ول ہے کہ وہ اسلام قبول کرے چاہے نہ کرے، اس حد تک تو اس کو آزادی ہے، ایک شخص اسلام قبول کرے چاہے نہ کرے۔ یہاں پہ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرانے میں کوئی جبر کوئی اکراہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی دین قبول کرے گا وہ اپنی مرضی سے، اپنی کنوکشن سے، اپنے ارادے سے، فری ول سے کرے گا۔ لیکن جب وہ ایک دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ڈسپلن میں اس کو پورا جو اس کا ایک سسٹم ہے، تربیتی کورس ہے، وہ تو انفورس کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور کہے جی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، وہ کہے جی میں مسلمان ہوں پھر کہے جی میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، ادھر سے کہے میں مسلمان ہوں جی میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں۔ یہی لوگ تھے جن کے خلاف ابو بکر صدیق نے جہاد کیا تھا، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو آپ کے خلاف جہاد کریں گے، یا کھلے کھلے کہو کہ مسلمان نہیں، لیکن جب تک تم مسلمان ہو تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی تمہیں۔ صحیح۔ ایسے ہی یہ ایک ڈسپلن ہے ہمارا، اس میں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے۔ اتنی تو کسی شخص کو آزادی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کے پورے ڈسپلن کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب اسلام مسلمان کے لیے ایک نجی مذہب نہیں ہے، نہ بلکہ وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ پورا کوڈ آف یہ جو لائف پوائنٹ آف ویو ہے، پورا ڈسپلن ہے اس کا، جی یہ پوائنٹ آف ویو کہ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ نماز پڑھوں نہ یہ پڑھوں، یورپ امریکہ میں ہوتا ہے، یہ اور ہمارے پہ یہاں چلا ہے۔ ہوتا ہے، جی نہیں مگر یہاں یہ تو ہوتا ہے نا سر کہ ایک آدمی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، بعد میں رکھ لیتا ہے، یا کوئی یہ سہولتیں تو دی گئی ہیں۔ ہاں، اور لیکن اس میں تو بہت سہولت ہے، بیمار تو کیا سفر میں بھی ہے، اگر بیمار ہے سفر میں ہے اس کو اس کی مجبوری ہے تو وہ روزہ بعد میں رکھے بے شک، اور زیادہ کرونک النس ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کی بجائے وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جی ہاں، تو اس کا کمپنسیشن ہو جائے گی۔ خالد صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے اس کو دین کے حوالے سے ذرا اجاگر کیجیے۔ اصل میں جو شروع میں نے بات کی نا کہ چونکہ ہم توازن بگاڑ چکے ہوتے ہیں، اعمال حیوانیہ ہم اتنے زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری زندگی جو ہے ہماری وہ حیوانیت کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بوسٹ اپ کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ تو اس میں ایک ساتھ تو ہر رات رکھی گئی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ حل من سائل اعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر حل من تائب اتوب علیہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے ہر رات میں قبولیت کی گھڑیاں، اور ایک پوری کی پوری رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ایسی رات ہے جو کہ رمضان شریف میں آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ آخری عشرہ میں آتی ہے، تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو، کہ وہ 1000 مہینے سے افضل بتائی گئی ہے، اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینے تک کی عبادت سے افضل ہے، یہ ہے اس میں۔